بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اقبال کا تصور حیات، یعنی زندگی کے بارے میں اقبال کا کیا تصور ہے۔ آج ہم کچھ اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ نے اس سے پہلے جو میں نے 2 لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس میں کچھ تو اقبال کا فکری پس منظر بیان کیا گیا تھا، اور کچھ پچھلے لیکچر میں نے آپ کے سامنے اقبال کی ایک نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ اس نظم کا تفصیلی جائزہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ اقبال کے مختلف تصورات اس نظم سے پھوٹتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، سادہ وجہ ہے اس کی، کہ اقبال نے اس نظم میں آدم کے زمین پر آنے اور پھر یہاں اس زمین پر آدم کے کردار کی وضاحت کی ہے کہ اس کا کردار اس زمین پر کیا ہوگا۔ گویا تخلیق انسان کا مقصد اس نظم میں ابتدائی طور پر واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تصور سے بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نیکی اور برائی کا یہ تصور بہت وسیع معنوں میں ہے، مثبت طرز عمل اور طرز فکر نیکی کی طرف، اور منفی طرز عمل اور منفی طرز فکر برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب مثبت طرز فکر میں جہان کو اپنے ہنر سے تبدیل کرنا اور انسانیت کے لیے بہتر سے بہتر بنانا، اب یہ شامل ہے اس میں۔ تو اقبال نے نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے میں انسان کا اس دنیا میں جو کردار متعین کیا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ دنیا امید اور خوف کی جنگ ہے، اور امید اور خوف کی اس جنگ میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن کچھ بھی بنا بنایا نہیں دیا، اور اسے ہنر دیا تاکہ وہ اپنے ہنر سے اس دنیا میں اس دنیا کو اپنے لیے بہتر بنائے، اور اسے تخیل کی دولت دی۔ ٹھیک ہے نا، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، اسے تخیل کی دولت دی تاکہ انسان اس دنیا کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ کیسے بہتر ہوگی اس کے لیے، اور پھر اپنے ہنر کی مدد سے وہ مقصد حاصل کرے۔ چنانچہ انسان کی تخلیق کا پہلا مقصد کیا ہوا کہ وہ جہان نو کی تعمیر کرے، اور جہان نو کی تعمیر کے لیے اپنی خودی کو تعمیر کرے، اور اپنی خودی کی تعمیر کے ذریعے دنیا بدل کر رکھ دے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو تخلیق انسان کیا ہے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جتنے مظاہر فطرت عطا کیے ہیں ان میں فکر کرے، غور کرے، اور اس دنیا کو جنت بنا دے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، تاکہ ایک بلند مقام حاصل کرے، اور پھر اس دنیا کو جنت بنانے تک محدود نہ رہے بلکہ آخرت کی بھی فکر کرے، اور خدا کے ساتھ بھی ایک اپنا رشتہ استوار رکھے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے تخلیق انسان میں، آپ کو اس کے ساتھ یہ ہینڈ آؤٹ دیا جا رہا ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا کہ تخلیق انسان کا مقصد جہان نو کی تشکیل ہے۔ پھر انسان کی زندگی کیا ہوئی، یعنی پھر جو ہم اس دنیا میں جتنا عرصہ جیتے ہیں ہماری یہ زندگی پھر کیا ہوئی۔ اگر ہم جہان نو تخلیق کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو زندگی کا بنیادی تصور کیا بنا ہمارے لیے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اپنے وجود کے ممکنات کی تلاش، خودی کی تعمیر، اور اپنے ہنر سے جہان تازہ کی تشکیل کا نام۔ گویا سب سے پہلے تو یہ ڈھونڈو
کہ میرے اندر ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا صلاحیت دی ہے۔ انسانی زندگی کا تصور یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ میں کیا ہوں۔ اقبال نے بڑا خوبصورت ان کی شاعری میں، اگر آپ ان کی خاص طور پر فارسی شاعری کا جائزہ لیں تو زندگی کا یہ تصور کہ انسان کے ممکنات کیا ہیں، اس پر بڑی خوبصورتی سے تبصرے کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک نظم شاید جس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ غزالِ با غزالِ درد دل گفت، ایک ہرن نے دوسرے ہرن سے اپنے دل کی بات کہی کہ ازیں پس در حرم گیرم کے نام ہے، کہ میں یہاں ڈرتا رہتا ہوں اس جنگل میں، اور یہاں مجھے شکاریوں کا خوف رہتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر رفیقش گفت ہے یار خرد مند، اگر خواہی حیات اندر خطر سی، کہ اے میرے دوست اگر تم زندگی چاہتے ہو تو تم خطروں میں رہ کر جیو، دمادم خیشتن را برف سازن ز تیغ پاک گوہر تیز ترزی، خطر تاب و تمہارا امتحان است ایار ممکنات جسم و جان است، کہ زندگی کے امکانات، آپ کے جسم و جان کے امکانات کا پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب آپ خطروں سے ٹکراتے ہیں۔ تو گویا انسان کو اس زندگی میں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جب اس کے سامنے مشکلات آئیں تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مشکلات مجھے میرے امکانات سے آگاہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اور بھی اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو تصور ہے کہ مشکلات انسان کے لیے اصل میں ہرڈلز جو انسان کے سامنے آتی ہیں وہ اس کے لیے ایک موقع یا ایک اپارچونٹی ہیں کہ وہ خود کو پہچان سکے کہ میرے اندر کتنی توانائی اور کتنی طاقت ہے۔ ابھی کل میں کسی اس کا ڈرامے میں کوئی ڈائلاگ تھا، اس کو میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ آگ جو ہے، اس میں آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن جو چیز اس میں جلتی ہے اب یہ اس پر ہے کہ وہ کوئلہ بنتی ہے یا کندن بنتی ہے۔ تو جب آگ سے انسان گزرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھا، اس کے اندر کیا تھا۔ تو مشکلات انسان کے لیے ایک کسوٹی ہیں جس پر وہ اپنے آپ کو پرکھتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے وجود کے ممکنات تلاش کریں اور پھر اس کے بعد خود ہی کی تعمیر کریں، یعنی اپنے آپ کو پہچان کر پھر اپنی ذات کی تعمیر کرنا، جس کو الگ سے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ خودی کی تعمیر سے اقبال کی مراد کیا ہے اور وہ کیسے خودی تعمیر کرنے کے حق میں، اور پھر اپنے ہنر سے جہان تازہ کی تشکیل، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی کی ہم پہچان کیسے کریں۔ پھر اس کے بعد زندگی میں تخیل یا تمنا، اس کا رول کیا ہے کہ تخیل یا تمنا یا آرزو اقبال کے خیال میں نئے زمانوں کی طرف انسان کی رہنمائی کے ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، عشق کی تکوین میں عہد رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، کہ انسان کے اندر وہ جو طاقت ہے، اس کی جو آرزو ہے، اس کی جو تمنا ہے، یہ تمنا انسان کی رہنمائی ایسی دنیاؤں کی طرف کرتی ہے جن کو ابھی کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، جن کے بارے میں انسان جانتا تک نہیں کہ یہ دنیایں کیا ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ زندگی صرف منزل کے حصول کا نام نہیں ہے کہ منزل حاصل کر لیا آپ نے، کوئی ٹارگٹ تھا اسے اچیو کر لیا تو آپ زندہ ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی در حقیقت منزل کی خاطر جد و جہد کرنے کا نام ہے، مسلسل خود کو سفر میں رکھنے کا نام ہے، دما دم خیشتن را برف سازن، خود کو مسلسل آزمائش میں رکھنے کا نام زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، وہ والا تصور زندگی۔ تو زندگی کے بارے میں یہ چار بنیادی باتیں ذہن میں رکھی جائیں اقبال کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال حقیقت میں زندگی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے کہ ازل سے لے کر ابد تک پھیلا ہوا ایک سلسلہ ہے جس میں انسان کو کچھ دیر کے لیے بھیجا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، کہ یہ زندگی کا سمندر تو ایک زیاں خانہ ہے جس میں روز انسان جیتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ تجھے بھی ایک بلبلے کی طرح ابھارا گیا ہے، اور یہ جو تھوڑی سی مہلت تیرے پاس ہے اس دنیا میں، یہ تیرا امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ کہ تو اپنی موت کے بعد بھی یہاں زندہ رہتا ہے یا نہیں، اور موت کے بعد زندہ رہنے کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ کوئی ایسا کام کر دیں جو آپ کو موت کے بعد زندہ رکھے، آپ کوئی ایسی بھلائی کر جائیں انسانیت کے لیے کہ جسے لوگ یاد رکھیں، آپ کوئی ایسا انقلاب لائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا نام دنیا میں زندہ رہے۔ اے بسا شاعر کہ بعد از مرگ زاد، اقبال نے اسرار خودی میں کہا تھا، اے بسا شاعر کے بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ماکشاد۔ اپنی آنکھیں، اے شاعر جو موت کے بعد بھی تم زندہ رہے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہماری آنکھیں کھول گئے۔ تو جب آپ اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی آنکھیں کھول جاتے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اور پھر آپ یہ کہلانے کے مستحق ہیں کہ میں نے یہ زندگی گزاری ہے ایک زندہ انسان کی طرح۔ تو زندگی کے بارے میں اقبال کے یہ کچھ بنیادی تصورات ہیں کہ انسانی زندگی کس طرح سے ہونی چاہیے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک خلیفہ عبدالحکیم کی ایک رائے پیش کرنے لگا ہوں۔ میں کچھ کتابیں آپ کو اس میں بھیج رہا ہوں پی ڈی ایف فائل میں، انہیں دیکھیے گا۔ ان میں خلیفہ عبدالحکیم کی یہ کتاب فکر اقبال بھی شامل ہے۔ اس کے غالباً صفحہ نمبر 48 پر یا 49 پر انہوں نے یہ پوائنٹس جو ہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو ذرا آپ دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے لیے حیات، اقبال کے لیے بھی حیات عشق و شوق و آرزو ہے، لیکن وہ بہت جلد اسفل سے اعلیٰ کی طرف صعود کر گیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح یہ غالب اور اقبال کے موازنے کے ذیل میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح غالب کے ہاں زندگی جو ہے وہ آرزو کا نام ہے، اسی طرح اقبال کے ہاں بھی زندگی شوق اور آرزو اور عشق ہے، لیکن وہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف صعود کر گیا۔ اسفل کیا تھا؟ کہ زندگی کے محدود مقاصد، اور اعلیٰ زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کی طرف اقبال چلا گیا۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اور وحدت نظریہ حیات کی آرزوؤں کی کثرت میں بھی وحدت پیدا کر دی، کہ زندگی میں انسان بے شمار آرزوئیں کرتا ہے، لیکن اقبال نے ان تمام آرزوؤں کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیا۔ اضطراب تمنا کے باوجود اس کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ اس کا قدم جادہ حقیقت پر ہے۔ غالب کے ہاں بھی آرزو کی نفسیات اور اس کا گہرا فلسفہ جا بجا ملتا ہے۔ ایک شعر جو اس کے منتخب دیوان میں درج نہیں لیکن بھوپال والے نسخے میں موجود ہے، ایسا کہا گیا ہے کہ اقبال بھی اس پر وجد کرنے لگے، یعنی وہ اتنا اچھا شعر تھا جو غالب نے خود منتخب نہیں کیا تھا۔ اے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ابھی ذکر آ رہا ہے اس کا، کہ اقبال بھی وہ شعر سن کر وجد کرنے لگے تھے۔ اقبال نے اپنا یہ خیال کئی اشعار میں بیان کیا ہے کہ عالم آرزوئے حیات ہی کی پیداوار اور تمنا وجود کا مظہر ہے۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا انسان کی آرزوؤں کا پرتو ہے۔ انسان نے چاہا کہ ایسا ہو اور ویسا ہوا، اور دوسری چیز تمنائے وجود کا مظہر ہے۔ اگر میں ہوں تو میرے ہونے سے کچھ فرق پیدا ہونا چاہیے۔ کویسچن از ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ تمنائے وجود، اپنے ہونے کا اظہار، اور یہ نبات و جماد و نجوم کا جہان مخلوقات نہیں، اور نہ ہی آخر تک کا کوئی ایک معین عالم ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ متعین نہیں ہے، بدلتی رہتی ہے۔ خلاق فطرت کے ضمیر میں لا متناہی عالم مضمر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دنیا اس نے بنائی ہے، اس میں بے شمار دنیایں ہیں، اور انسان کی خودی بھی اسی لامتناہی تمنا حیات سے بہرہ اندوز ہو کر کئی اور عوالم پیدا کر سکتی ہے۔ جہان نو کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ خودی کی تعمیر سے جہان نو کی تخلیق ہوتی ہے، اور کئی دیگر عوالم میں قدم رکھ سکتی ہے، جس کا کوئی وہم و گمان انسان کو موجودہ حالت میں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اسی خیال کو غالب نے کس بلیغ انداز میں پیش کیا ہے۔
ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اب ذرا غور کریں کہ غالب نے جو کہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے اس یہ تو ایک آرزو کا قدم ہے نا، تو اگلا قدم کہاں ہے؟ بدلتی ہوئی دنیاؤں کی بات ہے، نئے عالم کی بات ہے۔ اقبال نے بھی جہان نو کی تخلیق کی بات کی ہے، اور اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، کہ تیرا تخیل نئی دنیاؤں کو سوچے گا اور ان کی تخلیق کرے گا۔ ٹھیک ہے، عشق کی تقویم میں عہد رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اگر آج سے 200 سال پہلے جا کر دیکھا جائے تو آج کا دور جو ہے یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس کا کوئی نام 200 سال پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ یہ جو دنیا کا بدلنا، نئے زمانوں کا آنا ہے، یہ حقیقت میں انسان کے تخیل اور اس کی خودی کی کار فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اقبال غالب نے جس چیز کو تمنا کا نام دیا تھا، اقبال اس کو عشق اور آرزو کا نام دیتا ہے۔ اور یہ عشق اور آرزو کیا ہے؟ اگر یہ اعلیٰ و عرفہ مقصد ہو اس کا، تو اس دنیا کو بدلنا اور خدائی کے لیے اس دنیا کو بہتر بنانا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ تو زندگی کا تصور کیا ہوا کہ اپنے تخیل کی مدد سے ایک جہان نو کی تخلیق۔ چنانچہ اب ذرا آپ اقبال کے اگر اس فلسفے پر غور کریں کہ وہ زندگی کو کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اقبال جو ہے وہ مسلسل جد و جہد، ارتکاز اور اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کی خاطر کوشش کرنے کو زندگی کا نام دیتے ہیں۔ اقبال کی شاعری سے اس کے آپ کو کہ موت ہے عیش جاوداں، ذوق طلب اگر نہ ہو، اور گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے، شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم کدے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ زندگی کو کس طرح سے ایٹرنیٹی سے یا دوام سے اقبال ملا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا، اگر آپ غور کریں، کہ عیش جاوداں میں اگر ذوق طلب نہ ہو تو یہ انسان کے لیے موت ہے۔ ذوق طلب کیا ہوا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ کا تخیل آپ کا رہنما تو ہے، لیکن یہ تخیل آپ کی رہنمائی کس سمت میں کر رہا ہے؟ کون سی ایسی، معذرت چاہتا ہوں، کہ ایسی کون سی سمت ہے جس میں آپ کا تخیل آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس بات پر غور کریں کہ ذوق طلب یعنی آپ چاہ کیا رہے ہیں اپنے تخیل اور اپنی جد و جہد کی مدد سے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اگر ذوق طلب نہ ہو آپ میں تو عیش دوام آپ کے لیے موت ہے۔ اس کے بعد گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے، انسان کا گردش کرنا اور بات ہوتی ہے اور پیمانوں کا گردش کرنا اور بات۔ پھر آگے جو اصل بات کی طرف جاتے ہیں کہ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، موم بتی ساری رات جلتی رہی اور صبح کے وقت اس موم بتی نے یہ کہا کہ زندگی کا اصل روپ یا اصل ساز یا اصل سامان جلنا ہے، سوز جلنا۔ جس طرح وہ غالب نے کہا تھا نا کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ زندگی کی طرف کہ زندگی ہر رنگ میں گزرتی ہے جب تک سحر نہیں ہو جاتی۔ تو زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جلنا۔ اس لیے کہ اگر آپ جلیں گے تو روشنی ہوگی، آپ جلیں گے تو خود اپنی ذات کو جلائیں گے تو روشنی پھیلے گی۔ تو اب اگر آپ اقبال کے اس تصور کو دیکھیں کہ زندگی کیا ہے، زندگی سوز ہے، جلنا ہے، کوشش کرنا ہے، مشکلوں سے گزرنا ہے، اور غم کدے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ غم کدے نمود ہونا، نمود ہونا اور آگے بڑھنا،
کہ یہاں پر یہ دنیا جس میں ہونا انسان کا بڑا مشکل، غموں سے گزرنا ہے، یہ غم کدہ ہے، اور یہاں پہ شرط دوام کیا ہے کہ جب آپ خود اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کے لیے روشنی کا اہتمام کریں گے۔ تو زندگی کی بنیادی جو شرائط اقبال نے بیان کی ہیں ہمارے سامنے، اگر آپ اس پر غور کریں کہ انسان کے لیے مسلسل جد و جہد، کوشش اور اس جہان کو بدلنے کی تمنا اور خودی کی تعمیر کے ذریعے اس جہان کو بدلنے کی آرزو، یہ ہے زندگی جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کے اس ہینڈ آؤٹ میں نے کچھ پوائنٹس جو خلیفہ عبدالحکیم نے پیش کیے ہیں وہ دیے ہیں، آپ ان کی کتاب کا اگر مطالعہ کریں گے تو اس کو انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے یہ بہت عمدہ کتاب لکھی ہے فکر اقبال کے نام سے، اور کافی ضخیم کتاب ہے، 800 صفحات کی ہے اس کو، لیکن اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اقبال کا آپ کو کافی حد تک بہتر ایک شعور آپ کے سامنے ہوگا۔ تو انہوں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اقبال کے جو فکر ہے اس کے حوالے سے اس کے مختلف ادوار کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ اقبال کے ہاں کیا زندگی کے بارے میں بنیادی نکات سامنے آتے ہیں وہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں جو اگلے لیکچرز میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن زندگی کے بارے میں 3 بنیادی نکات انہوں نے جو نکالے ہیں ان کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حیات انسانی کی، یعنی اقبال حیات انسانی کی کسی ایک طرفہ ترقی کو مفید نہیں سمجھتا۔ زندگی، آگے بڑھتے ہیں پھر تشریح اس کی کرتے ہیں کہ ایک طرفہ سے کیا مراد ہے۔ زندگی نفس اور بدن دونوں پر مشتمل ہے، اور حقیقت حیات و کائنات میں انفس بھی ہیں اور آفاق بھی۔ نفس اور بدن یعنی انسان کی روح اور اس کا بدن، روحانی زندگی اور ظاہری یا جسمانی زندگی۔ ماحول سے منقطع روحانیت جسے رہبانیت کہتے ہیں ایک حیات کش طریقے حیات ہے، ایسی زندگی جس میں آپ اپنے گرد و پیش سے کٹ جاتے ہیں، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، یا اقبال نے خانقاہی جس کو نام دیا ہوا ہے، وہ زندگی حیات کش طریقے حیات ہے، یعنی زندگی کو مار ڈالنے والی بات ہے، اس میں تو کچھ رہ ہی نہ گیا کہ آپ رہبانیت میں چلے گئے نا۔ تو ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور کے تصور، یہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مگر، یہ تمام جو اقبال نے تصورات ملائیت کے بارے میں دیے ہوئے ہیں، یہ تمام تصورات جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہیں کہ صرف روحانیت میں گم ہو جانا اور ظاہری زندگی کو چھوڑ دینا، یہ ایک طرف ہوئی۔ اچھا، جس میں زندگی کا مادی اور جسمانی پہلو فنا ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ روح کو تقویت یا بصیرت حاصل ہو۔ اسلام کے نظریہ حیات میں ہمہ گیری ہے، اور وہ ظاہر و باطن کو ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو قرار دے کر ان کو الگ الگ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ پہلا نقطہ زندگی کا کیا ہے کہ زندگی کے 2 پہلو، ایک روحانی زندگی انسان کی اور ایک انسان کی ظاہری زندگی جس کو آپ جسمانی یا فزیکل لائف کہہ سکتے ہیں۔ اب روحانی زندگی ایک پہلو ہے اور یہ دوسرا پہلو ہے، جب تک یہ دونوں پہلو زندگی میں شامل نہ ہوں تب تک زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اقبال کی شاعری پر غور کریں تو میں پہلے بھی لیکچر میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جو بھی چیز بیان کرتے ہیں اس کے آخر میں وہ روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں فوری طور پر، حتیٰ کہ نظم ایک آرزو لکھی جو خالصتاً ایک رومانی نظم تھی کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو اور سب کچھ ہو۔ اب اس کے بعد جب وہ آخر میں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ میں وضو کروں، میں نماز پڑھوں اور اپنے خدا سے رابطہ کروں، ٹھیک ہے، اور تاروں کے قافلوں کو میری صدا دراؤ، ٹھیک ہے، اور اس رات کی خاموشی میں اتنے بلند میرے نالے جائیں کہ تاروں کے قافلوں تک پہنچیں۔ اب اقبال جو ہیں ان کی رومانیت میں بھی روحانیت تھی، یعنی ایک اس دنیا کے جس بھی وہ پہلو کی طرف جاتے ہیں تو اس کا اختتام روحانیت پر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مادی دنیا کو، اس ظاہری دنیا کو بھی ترک نہیں کرتے۔ اقبال کے ہاں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ دیکھیں، یعنی پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ زندگی روحانی اور ظاہری دونوں پہلوؤں کا نام ہے۔ دوسرا
کہ انسانی زندگی میں دو بڑی قوتیں کار فرما ہیں، ایک عقل ہے اور دوسری کا نام عشق ہے۔ ایک کا تعلق دماغ سے ہے اور دوسری کا دل سے، مگر دل اس مضغہ گوشت کا نام نہیں جو سینے میں بائیں طرف دھڑکتا ہے۔ مضغہ ایک ٹکڑے کو، لوتھڑے کو بولتے ہیں۔ عقل بے عشق حقیقت رس نہیں ہو سکتی۔ خالی زیرکی سے نہ اقدار حیات کی آفرینش ہوتی ہے اور نہ زندگی کو حقیقی عروج حاصل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ عقل بے عشق حقیقت رس نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان کا عشق اس کی رہنمائی نہ کرے، اس کی عقل اسے حقیقت تک نہیں پہنچا سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ عقل اور عشق کے تصور میں ہم اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ کریں گے۔ خالی زیرکی سے یعنی صرف چالاکی سے، ایسی چالاکی جس میں عشق نہ ہو، ایسی چالاکی سے کیا ہوتا ہے؟ نہ اقدار حیات کی آفرینش ہوتی ہے، زندگی کی بنیادی اقدار تعمیر نہیں ہوتی ہیں اس سے، اور نہ زندگی کو حقیقی عروج حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی انسان کی زندگی اس معراج تک پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اقبال جو ہیں وہ عشق اور عقل کے امتزاج کو زندگی کا نام دے رہے ہیں۔ پہلا کیا تھا ہمارا؟ کہ روحانی اور ظاہری دونوں پہلو ہوں، اور دوسرا عشق اور عقل دونوں کا امتزاج زندگی ہے۔ یہاں پہ ایک شعر درج کیا تھا خلیفہ عبدالحکیم نے، جو آپ کے لیے میں نے اس میں شامل کیا ہے، اچھا شعر ہے کہ بقول عارف رومی می شناسد ہر کے از سر محرم است، زیر کی زبلیس و عشق کا زادم است۔ کہ زیر کی یعنی صرف چالاکی جو ہے یہ ابلیس کی صفت ہے، محض چالاک ہونا۔ اس میں جب تک عشق شامل نہ ہو تب تک یہ فراست مومنانہ نہیں بنتی۔ مرد مومن کی فراست کیا ہے؟ کہ اس میں عشق بھی شامل ہوتا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی ہے۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں تو جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلم، قہاری و جباری و قدوسی جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلم۔ اب آپ غور کریں اگر تو یہ مومن کی صفات جب بیان کرتے ہیں اقبال، تو اس میں ایسے عناصر بھی ہیں جن کی بنیاد عقل پر ہے، اور ایسے عناصر بھی ہیں جن کی بنیاد عشق پر۔ گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی ذہانت اس کی گفتار گفتگو میں اور اس کے کردار میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ زندگی عشق اور عقل کے امتزاج کا نام ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر ایسی تعلیم ناقص ہے جو فقط مادی زندگی کے اغراض کے لیے مظاہر حیات کی پیمائش کرتی ہے اور حقیقت کے پہلو اس کے پیمانوں میں نہ آ سکیں، ان سے انکار کا شیوہ اختیار کر لیں۔ مادہ پرستی کی تعلیم، صرف تصور تعلیم پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تیسرا نقطہ جو اقبال نے زندگی کے بارے میں، جو خلیفہ عبدالحکیم نے ان کی شاعری میں سے نکالا ہے، کہ انسان کے اندر خدا نے لامتناہی قوتیں مضمر رکھی ہیں، ممکنات حیات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حیات کا مقصود ان ممکنات کو مسلسل وجود میں لاتے رہنا ہے۔ دما دم خیشتن را برف سازن، مسلسل وجود میں لاتے رہنا، کہ آپ اپنی زندگی کے ممکنات سے آگاہ نہیں ہیں، آپ ان ممکنات کو وجود میں لائیں۔ آپ کے اندر جو کچھ ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا۔ آپ کی رگوں میں ہوگی صلاحیت، ہو سکتا ہے اس دنیا میں کیسے کیسے ارسطو، کیسے کیسے غالب، کیسے کیسے میر اور اقبال پیدا ہوئے ہوں، اور اپنے اندر ہی اس فنکار کو لے کر چلے گئے ہوں، مٹی میں مل گئے ہوں۔ آپ جب تک خود کو دریافت نہیں کریں گے، خود کو ڈھونڈیں گے نہیں، تب تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کون تھا اور کیا ممکنات تھے۔ حیات خود اپنا مقصود ہے، اور اس کا کسی ایک صورت پر قائم ہو جانا اس کی نفی کا باعث ہوتا ہے۔ ثبات ایک
تغیر کو ہے زمانے میں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ زندگی کا کسی ایک جگہ مخصوص ہو جانا یا رک جانا زندگی کی نفی ہے۔ زندہ نہیں ہیں آپ، اگر آپ رک گئے تو پھر آپ زندہ نہیں ہیں، رکنا موت ہے کسی بھی جگہ۔ دین اور حکمت اور ہر قسم کی تعلیم و تربیت کا مقصود یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنی لامحدود خودی کو پہچان کر زندگی میں مسلسل ارتقاء پیدا کرتا رہے، بدلتا رہے، زندگی کو آگے چلتا رہے، بڑھتا رہے۔ خیر و شر کا معیار بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے۔ خیر و شر، وہ جو میں نے پہلے کہا نا ابتدا میں، کہ پازیٹیو چیز کو، جو امر بالمعروف ہے وہ خیر ہے، اور نہی عن المنکر جو ہے وہ شر ہے۔ تو شر اور خیر کا تصور کہاں سے متعین ہوتا ہے؟ کہ زندگی میں جب ارتقاء آتا ہے، جب آپ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ لذت فی نفس ہی غیر ہے اور رنج و الم شر ہے۔ یہ تصور نہیں ہے کہ جہاں خوشی حاصل ہو وہاں پر شر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں خیر میں بھی بڑی لذت ہے۔ زندگی کو مسرت و کلفت کے پیمانوں سے نہیں ناپنا چاہیے، یعنی خوشی اور تکلیف کے پیمانے زندگی نہیں ہوتی۔ ہر وہ فکر یا عمل جو نفس انسانی یا خودی کو استوار کرے خیر ہے، اور ہر وہ فکر یا عمل جو اس میں انتشار یا ذوف پیدا کرے شر ہے۔ خیر اور شر کا یہ تصور جو اقبال کے ہاں میں ملتا ہے کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو آپ کی خودی کی تعمیر کرتی ہیں، جو آپ کی ذات کو مضبوط بناتی ہیں، وہ خیر ہیں، اور جو آپ کی ذات کو کمزور کرتی ہیں وہ شر ہے۔ انسان کو خدا نے بالقوا مسخر کائنات بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو اس کے اندر صلاحیتیں ان سے مسخر کائنات بنایا ہے، اس لیے عجز نہیں بلکہ قوت کے حصول کی طرف قدم اٹھنے چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہ ہو شوکت و حشمت کا پیام۔ آپ غور کیجئے کہ قوت اور طاقت کا حصول، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، طاقت، عشق کو طاقت بناؤ، عشق کو ضعف نہیں بنانا، اپنے خیر کے تصور کو ضعف نہیں بنانا بلکہ اس کو طاقت بنانا ہے۔ یہ ہے اقبال کا زندگی کا پیغام۔ چنانچہ اب اگر آپ تھوڑا سا یہاں رکیں اور سوچیں کہ اقبال زندگی کو کس طرح دیکھتے، زندگی کے وہ تصورات جو ان سے پہلے تھے وہ بھی موجود ہیں، ان کے بعد بھی بہت سے تصورات جن پر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، مجید امجد کے تصور پر اور ان پر، لیکن اقبال نے زندگی کو اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جہان نو کی تعمیر ہے۔ جہان نو کی تعمیر کے لیے خودی کی تعمیر ضروری ہے، اور مثبت طرز عمل اختیار کرتے ہوئے زندگی کو مسلسل ارتقاء پذیر رکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ کی زندگی میں آپ اپنے امکانات کے بارے میں جان سکیں۔ اور جب آپ اپنے امکانات کے بارے میں جان لیتے ہیں تو آپ زندگی میں ایسا کردار ادا کرتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ زندگی۔ اب ذرا میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا کہ اقبال نے زندگی کا ایک مربوط تصور دیا ہے کئی جگہ، لیکن ان کی جو نظم ہے خضر راہ، خضر راہ میں جب اقبال کی ملاقات حضرت خضر سے، ایک تصوراتی ملاقات جو انہوں نے دکھائی ہے وہ ہوتی ہے، تو اقبال ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ اے خضر مجھے بتاؤ کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ چنانچہ باقاعدہ ایک مضمون کے تحت پوچھ کر زندگی کا جو راز اقبال نے بیان کیا وہ آگے ان کے اس نظم کے حصے زندگی میں آتا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسے ذرا غور سے سنیں اور پھر ہم ایک ایک شعر سے سمجھیں گے کہ اقبال در حقیقت زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی،
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ سود و زیاں، فائدہ اور نقصان، نفع اور نقصان، جو دنیاوی نفع اور نقصان کی ہم بات کرتے ہیں، زندگی اس سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ نفع اور نقصان کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں تو روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے میں ایک ترکیب ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ جو جنگ ہے زندگی، خوف اور امید کی، مارکائے بیم و رجا، بےتاب نہ ہو، مارکائے بیم و رجا دیکھ، امید اور خوف کی ایک جنگ ہے جو تمہاری پوری زندگی میں رہے گی۔ امید نفع اور خوف نقصان۔ تو زندگی جب اس امید اور خوف کی جنگ سے ماورا ہوگی تب وہ زندگی کہلائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی تو زندگی مقصود بالذات ہے کہ اس کو بچانا ہے تاکہ آگے کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، جیسے صلح حدیبیہ۔ کبھی زندگی مقصود بالذات ہے کہ اس کو بچا کر کسی بڑے مقصد کی طرف لے جانا ہے، اور کبھی زندگی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو کسی بڑے مقصد پر قربان کرنا ہے، جیسے کربلا کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ گویا کبھی تو زندگی محفوظ رکھنا زندگی ہے، اور کبھی زندگی دے کر مقصد محفوظ رکھنا زندگی ہے۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم رواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ کہ یہ جو ہمارا دنوں کا، دن رات کا پیمانہ ہے نا، اس سے زندگی مت ناپو۔ زندگی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، زندگی اس سے ایک ماورا تصور ہے جو ہر دم جوان ہے، ہر وقت زندگی چلتی رہتی ہے۔ اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اپنی دنیا خود بنانا کیا مطلب؟ اقبال دوسروں کی دی ہوئی دنیا میں جینے کو زندگی نہیں سمجھتے۔ اس میں تو آپ نے زندگی میں کوئی ارتقا پیدا نہ کیا، جہان نو کی تعمیر تو نہ کی، آپ تو دوسروں کی دنیا میں جی کے چلے گئے۔ سر آدم کیا ہے؟ انسان ہونے کا راز کیا ہے کہ آپ نیا جہان تخلیق کریں؟ اور ضمیر کن فکاں، وہ جو کہا کن فیکون کا جو تصور ہے، اس میں چھپی ہوئی بات کیا ہے، پوشیدہ بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کن، اور فیکون وہ ہو جاتا ہے، ہو جا اور ہو جاتا ہے کا تصور جو ہے، اس کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہے۔ زندگی یہاں اس دنیا میں موجود زندگی وہ چھپی ہوئی بات ہے، وہ تیری زندگی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو جہان نو کی تخلیق کے لیے پیدا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تیرے ہاتھ پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز۔ تو انسان کو اس لیے یہاں جہان میں بھیجا کہ وہ جہان تازہ کی تخلیق کرے، اور انسان ہونے کا مفہوم یہی ہے۔ اور پھر آگے کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ وہی جو مسلسل جد و جہد کا نام ہے، کہ پتہ تھا فرات کو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ناممکن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہاڑ کھودنا ہے اور یہ نہر لانی ہے دودھ کی، وہ جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تو نہیں تھا کہ یہ کر کے شیریں کو حاصل کرنا ہے، شیریں منزل تھی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ شیریں کے عشق میں جینا ہے، یعنی اس منزل کے حصول کی خاطر جینا ہے، اور اس کا تو بہترین راستہ یہ تھا کہ اس ناممکن کام کو کرنا شروع کر دو۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں کہ مقصد منزل ہوتی تو وہ کہتا ہے یہ منزل تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے،
لیکن مقصد منزل کا اصول نہیں تھا۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ۔ جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ اور اس کے بعد پھر اقبال کو آگے دیکھیں کہ بندگی میں گٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ بندگی کیا ہوئی؟ دوسروں کی دنیا میں جینا۔ غلامی کیا ہے؟ کہ آپ کسی اور کی دنیا میں جیتے ہیں، آپ اپنی دنیا میں نہیں جیتے، یہی غلامی ہے۔ غلامی ایک کیفیت کا نام ہے۔ غلامی خوف اور امید کی جنگ میں خوف کا اسیر ہو جانے کا نام ہے۔ جب اپنی نفع اور نقصان کو آپ یقین سے وابستہ کرتے ہیں تو آپ غلامی سے نکل جاتے ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں، شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ اب آپ غور کریں کہ زندگی جو ہے یہ، اس میں غلامی جب آتی ہے تو یہ گھٹ کر ایک جوئے کماب بن جاتی ہے۔ جوئے کماب کیا ہے؟ ایک ایسی ندی جس میں بہت کم پانی، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ آزاد انسان کی زندگی ایک سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے۔ زندگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کہ جب زندگی اپنی قوت تسخیر کا اظہار کرتی ہے، جب آپ جہان کو بدلتے ہیں تو آپ زندگی کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ تو زندگی ایک مٹی کے چھوٹے سے وجود میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو اس کا اظہار وہیں سے ہوتا ہے کہ جب آپ اس جہان کو بدلتے ہیں، اس جہان کو تسخیر کرتے ہیں۔ اور کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند احباب، ابھی میں نے یہ شعر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اور خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اب یہاں تک زندگی کا نظریاتی پہلو، وہ بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں جن سے زندگی متعین ہوتی ہے کہ زندگی ہے کیا۔ لیکن اقبال صرف نظریاتی حد تک محدود نہیں رہتے۔ اب یہاں سے آگے عملی سطح پر اقبال آتے ہیں کہ اچھا اگر زندگی یہ ہے تو پھر تو کیا کر۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ اگر تم سچائی کی خاطر مرنا چاہتے ہو، اگر تم میں یہ جذبہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں اس دنیا کو بدل ڈالوں گا اور اس دنیا کو حقیقت اور سچائی کے راستے پر لے کر جاؤں گا، تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم یہ سب کچھ کر سکو۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے ہونے سے فرق پڑے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے مرنے سے اس دنیا میں کسی کو کچھ فائدہ ہو۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ اور یہ جان کیسے پیدا ہوگی؟ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ جلا دو یہ جو ادھارا آسمان اور زمین تم نے لیا ہوا ہے۔ یہ مستعار آسمان و زمین کیا ہے؟ یہ دوسروں کا بنایا ہوا جہان ہے، یہ جہان نو نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر ہنر ہے تو اس پرانے جہان کو پھونک ڈالو اور اس کی راکھ سے آپ اپنا جہان نکالو۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ اقبال کس انداز میں اس کو عملی سطح پر انسان کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ تم اس پرانے نظریات میں، یہ جو زمین و آسمان مستعار ہے، یہ دونوں سطحوں، ظاہری سطح پر بھی اور فکری سطح پر بھی، پرانے فکری ڈھانچوں پر سوال اٹھاؤ، ان کی کمزوریاں تلاش کرو، پرانے نظام حیات کو دیکھو، اس پر سوال اٹھاؤ، سوال اٹھانے کا حوصلہ پیدا کرو، اور اپنے اندر یہ حوصلہ رکھو کہ تم اس سوال کا نیا جواب تلاش کر سکتے ہو۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، اور زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار۔
تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے، کہ اندر تمہارے وہ جو زندگی ہے نا اس کی طاقت کو سامنے لاؤ، تاکہ یہ جو تمہارے اندر ایک چنگاری جل رہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے چمکنا شروع ہو جائے، خورشید جہاں تاب کی طرح، جس کی ضوء تمہارے شرر میں ہے اور جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اور پھر اب باقاعدہ عملی سطح پر خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لال گراں پیدا کرے، کہ اٹھے اور اس مشرق کی رہنمائی کرے، اس لیے کرے کہ پھر بدخشاں سے ویسے ہی لال گراں پیدا ہو۔ اقبال نے اس تلازمے کے ذریعے، اس علامتی انداز میں وہی پرانے دور کے مسلمانوں کی بات کی کہ جو عظیم لوگ تھے وہ پھر پیدا ہو، اور پھر باقاعدہ پھر وہی اقبال کے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی اقبال کے ہاں جائیں، وہ جہاں ظاہری دنیا کی بات کرتے ہیں وہیں آپ کو پھر آپ کی اندرونی زندگی کی طرف، آپ کی روحانیت کی طرف، آپ کے ذوق کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سوئے گردوں نالۂ شب گیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے، پھر وہ رابطہ بنائے خدا سے، خدا کے ساتھ ایک رابطہ اپنا استوار رکھے۔ روحانیت کی زندگی کو اقبال مسلسل ساتھ رکھتے، اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اقبال کے نزدیک زندگی نہ صرف مادہ پرستی ہے، نہ صرف روحانیت۔ روحانیت خالی ہو تو وہ رہبانیت بن جاتی ہے، اور اگر صرف مادہ پرستی ہو تو وہ الحاد ہے۔ تو اقبال ان دونوں کے امتزاج سے زندگی کا ایک خوبصورت تصور دیتے ہیں جو مرد مومن کی صورت میں سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک طرف تو اس دنیا میں جس کی حالت جو اقبال نے بڑا خوبصورتی سے کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، کہ دنیا میں اس کا وہ عالم ہو کہ دریاؤں کے دل دہل جائیں، اور روحانیت کا وہ عالم ہو کہ جگر لالا میں ٹھنڈک شبنم کی طرح پیدا ہو، ایک طرف نزاکت، خوبصورتی، لطافت، اور دوسری طرف طاقت، قوت اور شوکت و حشمت۔ تو یہ دونوں کا امتزاج اقبال کے ہاں زندگی ہے۔ اور پھر یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، یہ مت سمجھ کے قیامت کوئی اور ہوگی، یہ مت سمجھ کے وہ دن آئے گا تو اعمال پیش کرنے، یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ تیری یہ زندگی محشر ہے، تو عرصہ محشر میں پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں، اگر تیرے پلے کچھ ہے تو لا، اسی زندگی میں لا، کوئی عمل ہے تو وہ پیش کر، اس لیے کہ جب یہ زندگی نہیں رہے گی تو پھر پیش کرنے کی مہلت بھی نہیں رہے گی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اقبال کے ہاں زندگی کا تصور در حقیقت یہ نہیں کہ انسان اس دنیا میں آیا، کھایا پیا اور چلا گیا، جیسے اکبر نے کہا تھا کہ کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ اقبال کے ہاں یہ تصور نہیں ہے زندگی کا۔ اقبال کے ہاں زندگی کا یہ تصور ہے کہ انسان کو اس جہان کو بدلنے کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کو جہان نو کی تخلیق کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جہان نو کی تخلیق کے لیے انسان اپنے اندر خودی پیدا کرے، اور خودی کی مدد سے زندگی کو ارتقاء میں رکھے، مسلسل جد و جہد کرے اور اپنی ذات کے امکانات کی پہچان کرے اور ان کی مدد سے ایک نیا جہان پیدا کرے۔ تو اقبال کے ہاں زندگی کا مفہوم ایک نئی دنیا کی تخلیق ہے جس میں عقل اور عشق دونوں رہنما ہیں، جس میں روحانیت اور دنیا داری دونوں شامل ہیں، اور زندگی ان کے حسین امتزاج کا نام ہے۔ تو آج کا آپ کے لیے یہ لیکچر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اقبال کے چوتھے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔